دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، امام مہدی کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ یہی بات ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن حال ہی دنوں میں کچھ ایسا ہوا ہے جس سے ہم یقین سے کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دجال کے نکلنے اور امام مہدی کے ظہور کا وقت ایک ساتھ نزدیک آئے گا تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو تم انتظار کرنا کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلے اور وہ مشرق کی طرف جائے، تو تم انتظار کرنا کہ میرے اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اسے اللہ لوگوں کے درمیان میں ممتاز کرے گا اور وہ خراسان کے ان لشکروں کی قیادت کرے گا۔ وہ دجال سے جنگ کرے گا۔ وہ دجال سے پہلی جنگ کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ ناظرین، اسی حدیث کے مختصر تشریحات میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے اور ان کا اصل نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ وہ بھی اس وقت 40 برس کے ہوں گے اور خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے، جب علماء کرام کی ایک جماعت جن پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کرم کیا ہوگا وہ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یوں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور اس سے چند دن قبل خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں گے۔ اس حدیث سے دو باتوں کی صراحت ہوتی ہے کہ امام مہدی کا ظہور دجال کے خروج کے بعد ہوگا، یعنی دجال کے کچھ عرصے بعد، جب دجال پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما لے گا سوائے مدینہ اور مکہ کے۔ وہ اپنا لشکر لے کر شام کے دارالحکومت دمشق میں مقیم ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام ان خراسانی لشکروں جن کے جھنڈے کا رنگ کالا ہوگا ان کی قیادت کرے گا، اور جنگ کی صبح کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینار پہ فرشتوں کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے نازل ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے اس بارے میں بہت سے تفصیل سے پڑھا ہے، لیکن ایسا کون سا معاملہ ہوا کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا وقت نزدیک آ گیا ہے؟ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ خراسان کس علاقے کا نام ہے۔ موجودہ خراسان ایران کا ایک صوبہ ہے اور خراسان کا وہ علاقہ افغانستان میں بھی شامل ہے، یعنی پرانے زمانے کا وہ خراسان جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، وہ دراصل ایک ہی علاقہ تھا، لیکن موجودہ جغرافیائی حد بندیوں کے بعد وہ علاقہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دو ملکوں کے تصرف میں ہے، جن میں ایران خراسان اور افغانستان خراسان شامل ہے۔ دوستو، ہم اس معاملے کے طرف چلتے ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عنقریب خراسان سے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر دجال کا مقابلہ کے لیے نکلے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کے مطابق، جن میں انہوں نے قیامت کی نشانی بھی فرمائی ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ دجال کے خروج ہونے سے پہلے مسلمان اور عیسائی مل کر یہودیوں جنگ کرے گی، اور پھر اس کے بعد مسلمان اور عیسائی آپس میں جنگ کریں گے، اور اس دوران دجال کا خروج ہوگا۔ تو ناظرین، وہ آخری جنگ کون سی ہے جو اس معاملے سے جنگ تک لے کے جائے گی، جس میں یہودی ایک طرف اور مسلمان اور عیسائی دوسری طرف ہوں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں کچھ دن قبل پہلے فلسطین کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا ہے؟ اب اسرائیل پوری طاقت سے فلسطین پر حملہ کر رہے ہیں، اس میں اس کے ساتھ کئی ملک دے رہے ہیں۔ کل ہی ایک ایسی خبر آئی جس نے اس چیز کی امکانات روشن کر دی کہ شاید عیسائی مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ وہ خبر یہ ہے عیسائی کی اس قدیم چرچ کے جو فلسطین کے علاقے میں قائم ہے اور جس کی تاریخ سن 485 عیسوی تک جاتی ہے۔ کل کی خبر کے مطابق عیسائیوں کا وہ چرچ اسرائیل بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو گئی ہے۔ یہ وہی چرچ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا اور وہ پیدا ہوئے تھے، وہ کپڑا جس میں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے بعد رکھا گیا تھا، جس پر ان کا خون بھی لگا ہوا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پنگولا یا وہ جھولا جس میں پیدائش کے بعد لٹایا گیا تھا، وہ تمام کے تمام چیزیں اس چرچ میں رکھے گئے تھے۔ اگر یہ چرچ اسرائیل کے بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو جاتا ہے تو یہ اس قدر بڑے
پیش رفت ہوگی، اس سے سارے عیسائی دنیا میں پونجل آ جائے گی اور موجودہ الحاد کا یہ طوفان بھی مذہبی جذبات کے شعلے انگیز کو روک نہیں سکے گا۔ تو غالب امکان یہ ہے جیسے ہی چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی تو عیسائیوں کا دنیا کا پر رد عمل بہت شدید ہوگا۔ اب تک سورسز کے مطابق اس چرچ کی تباہی کا خبر کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہی ڈر اسرائیل کو بھی ہے، اس سے عیسائیوں اور دنیا یہودی کے خلاف نہ ہو جائے۔ البتہ اس سے پہلے ہی پوری کی پوری عیسائی دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں اور کئی جگہوں پر اور خاص طور پر امریکہ دارالحکومت واشنگٹن میں یہودی کے حق میں نکلنے والوں کے ایک ریلی کا ٹکراؤ فلسطین کے حق میں نکلنے والے ایک ریلی سے ہوا، جہاں پر شدید ہاتھا پائی اور ڈینگا مشکی ہوئی اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ سب باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ بے شک امت مسلمہ غفلت اور بے بسی کی نیند سو رہی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے چالے چل رہا ہے اور کفار کو ان قریب منہ کی کائی پڑے گی۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام میں ایران وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور پرانا خراسان کا بیشتر حصہ ایران کے پاس بھی ہے، اور یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ خراسان سے جو لشکر کالے جھنڈوں سے نکلے گا وہ ایران سے ہی نکلے گا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کالے جھنڈوں کا استعمال افغانی خراسان میں طالبانوں کی وہ جماعت کرتی ہے جن کا دوسرے طالبانوں سے افغانی حکومت کے معاملے پر شدید اختلافات چل رہا ہے۔ اس لیے یہ قیاس کرنا دشوار ہوگا کہ امام مہدی کا نصرت اور قیامت میں جو کالے جھنڈوں والے لشکر نکلے گا وہ افغان طالبانوں کی ناراض گروہ کا ہوگا یا ایرانی خراسان میں موجودہ شیعہ ملیشیا کا۔ ہم نے افغان طالبانوں کی ناراض گروہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ حکومت میں موجودہ طالبان اس جنگ میں شرکت سے واضح انکار کر چکے ہیں اور یہ ناراض گروہ شروع سے ہی اسے کسی حکومت کا حصہ بننے یا اسی حکومت کو گلے ڈالنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، جو ان کے پیروں میں عالمی مسلط کی بیڑیاں ڈال کر انہیں دنیا میں کل عام جہاز سے روک لے۔ اس لیے یہ طے کرنا فی الحال خاصا دشوار ہوگا کہ یہ لشکر کس گروہ پر مشتمل ہوگا۔ البتہ یہ لشکر خراسان سے نکلے گا، اس پر سب ہی علماء کا اتفاق ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا کا ریاکشن اور حالات اسی جانب سے اشارہ کر رہے ہیں کہ اب دجال کے خروج کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی ویسے ہی حالات کشیدہ ہوتے جائیں گے اور سب سے پہلے دجال کا فتنہ ہمیں گھیر لے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور دجال کی وہ نشانی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا وہ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ حدیث کے مطابق وہ نشانی صرف اور صرف صاحب ایمان لوگ دیکھ پائیں گے جن کے دل میں منافقت نہیں ہوگی اور جن کا ایمان پاک و صاف اور خالص ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں دجال کے مخالف لڑنے والوں میں شامل فرما، آمین۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ دی وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارا آنے والا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔